السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں کچھ طالب علم ہیں جو دین کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ منہجی بھی ہے اور دوسروں کو فتاوے لگاتے ہیں کہ ان کی جو فکر ہے وہ اخوانیت کے جیسی ہے، ان کی جو فکر ہے وہ خوارج کے جیسی ہے۔ فتاوے لگاتے ہیں شیخ دوسروں کو کہ یہ فلاں شخص اخوانی ہے، خوارج ہے۔ تو یہ جو فتوے لگانا ہے شیخ، کہاں تک درست ہے؟ اس کی وضاحت کریں، جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، کامیاب کرے۔ دیکھیے، آپ نے کہا ہے کچھ طالب علم ایسے ہیں جو منہجی ہیں اور وہ دوسروں پر جو ہے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ خارجی ہے اور یہ اخوانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو طالب علم ہوگا وہ فتویٰ نہیں لگاتا ہے۔ فتویٰ دینا تو علماؤں کا کام ہے۔ یا تو طالب علم ہے تو فتویٰ نہ دیں، اگر فتویٰ دیتے ہیں تو ان کو طالب علم نہ کہیے، پھر ان کو علامہ کہیے، مفتی صاحب کہیے۔ دونوں میں ٹکراؤ ہے نا۔ طالب علموں کا کام نہیں ہے تھوڑا سیکھ کر کے فتویٰ دینا۔ اہل حدیثوں میں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ تھوڑا سیکھ لیتے ہیں تو علامہ بن جاتے ہیں، لوگوں پر نہیں، پھر وہ علماء پر بھی جو ہے فتویٰ لگاتے ہیں۔ جی، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم جنہوں نے ابھی الف با تا پڑھا ہے اور وہ فتوے لگاتے پھریں، ان کو کہیے دین کی خدمت کریں، لوگوں کو دین سے قریب کریں، فتوے نہ لگائیں۔ ہمارا کام ہے خارجیوں کو، اخوانیوں کو، تبلیغیوں کو، قبوریوں کو، شیعوں کو، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو ہم دین سے قریب کریں۔ فتویٰ لگانے سے تھوڑی کوئی قریب ہوگا۔ اگر کوئی ہو بھی سپوز، ہمیں معلوم نہیں وہ ہیں کہ نہیں ہے، یہ تو ان کی باتیں، ان کے عقائد، ان کے منہج بتائیں گے، لیکن ہمارا کام فتویٰ لگانا ہے کہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی پر بھی ہو تو اس کو رائے حق بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو قریب کیا جائے، فتویٰ دے کر کے دور نہ کیا جائے۔ اگر لوگ فتوے دیتے رہیں گے تو لوگ قریب آئیں گے کہ دور جائیں گے؟ بڑی محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، اگر غلطی پر بھی ہیں تو سمجھانا چاہیے کہ ہاں آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ویسا کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے، کسی عالم کو لے کے بیٹھ جائیے تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو کہ واقعی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ باوجود ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، قرآن و سنت والے ہیں، صحیح منہج والے، صحیح عقیدہ والے ہیں، آپ باہر نکل گئے، اس سے مت ہٹیے۔ اس میں انحراف کرنے سے جو ہے انسان ہدایت پر نہیں رہتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے سیدھے راستے پر رہے، فتوے لگانے سے باز رہے۔ اگر کوئی غلطی پر بھی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے، استقامت پر لانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، انسان جب عقیدے میں پڑتا ہے، بدعقیدگی میں، اور قرآن و سنت سے دور ہٹنے لگتا ہے، تب وہ سلف صالحین کے منہج سے ہٹتا ہے۔ اب وہ کسی خاص فکر سے متاثر ہو گیا، مثال کے طور پر تبلیغیت سے، شیعیت سے، قادیانیت سے، صحیح سنت سے، بریلویت سے متاثر ہو گیا، تو قرآن و سنت اور اس کے بتائے ہوئے عقائد و مناہج سے آدمی جب ہٹتا ہے تو سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، خیر کو جیسے پہچاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں ویسے شر کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا طریقہ کیا رہا ہے وہ دیکھیے۔ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں اسی پر عمل کیجیے، ہر معاملے میں، چاہے فرقوں کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کی باتیں ہوں، سب میں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ اگر فالو کرتے ہیں تو اسلامی منہج پر، سلف کے منہج پر باقی ہے، اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو پھر سلف کے منہج پر باقی نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کو پڑھیں اور سمجھیں، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا ہر معاملے میں یہ معلوم کریں، اور جو افکار اسلام میں داخل کر دیے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، اس سے دور رہیں، لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔